السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اسی طریقے سے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، وقت بالکل ہی دامنگیر ہے، کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے. جتنا جلدی ہو سکے نماز سے فارغ ہو کر کے قربانی جیسی اہم عبادت میں ہم سب کو لگ جانا ہے. آپ نے مولانا سے سنا کہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام. عجیب و غریب واقعہ ہے. قرآن اس کو سورہ صافات میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے. ربی ہب لی من الصالحین. کافی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عنایت کر، بیٹا عطا کر. اللہ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے بردبار ہونہار لڑکا کی خوشخبری دی. اسی طریقے سے بہت ہی طویل قصہ ہے، اور اسی طریقے سے مکہ میں چھوڑ آنا ننھے منّے کو، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کو، ماں باپ کو اور قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے دوسری جانب روانہ ہو جانا. اسی طریقے سے بیٹے جیسی عزیز چیز اللہ نے جو عنایت کی تھی، اس کی قربانی اللہ نے مانگا کہ دیکھو ابراہیم مجھ سے دور ہو رہا ہے، دیکھتا ہوں میں آزمانا چاہتا ہوں کہ بیٹا کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے یا میری محبت ہے. تو اللہ نے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اسی طریقے سے بات یہ آپ سنتے ہیں اور ہمیشہ کیا کہتے ہیں آپ کی علم میں ہے، لیکن چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کا خاص خیال رکھیں، گندگی سڑکوں میں نہ پھیلائیں. اسی طریقے سے خون، لیت، گوبر وغیرہ اس کو ایسا ہی نہ پھینک دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت کو ذبح کر کے دوسروں کو بانٹ دینا، کیا کہتے تقسیم کر دینا، یہی نیکی ہے سمجھتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے گوشت کو حصہ کر کے تقسیم کرنا آپ نیکی سمجھ رہے ہو، اسی طریقے سے لیت، گوبر کا اس کا صحیح جگہ ٹھکانہ لگانا، یا اسی طریقے سے مان لیا جائے چمڑا ہے اس کو یوں ہی نہ پھینکا جائے، بلکہ جو ان کے مستحق ہے، مدارس ہے اور غربا ہے، مساکین ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں خرچ کیجئے، دیجئے. میرے بھائی، چمڑا کی قیمت کم ہو گئی تو یاد رکھیے گا آپ اپنی طرف سے مدد کیجیے گا مدارس کا، اور اس میں معاون بنیے. یہ دین کا قلعہ ہے اور علم کی حفاظت یہاں سے ہے. علم کا مرکز ہے مدرسہ، آپ وہاں دیکھ بھال کیجیے. آپ سوچیں گے کہ گوشت تقسیم کر دینا یہی عبادت ہے اور خون کو یوں ہی راستے میں بہا دینا. اسی طریقے سے لیت، گوبر، اوجھلی وغیرہ اس کو ایسے ہی پھینک دینا. اس سے غیر مسلم بھائی کیا سمجھ لیں گے کہ دیکھو مسلمان تو بڑا پاکی کا کیا کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جو پیغمبر ہے الطہور شطر الایمان فرمایا تھا کہ جو پاکی ہے صفائی ہے،
آدھا ایمان ہے، لیکن مسلمانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کی گلی سے وہ گزرتے ہیں تو وہ مجبور ہو کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں اگر زبان کھولتا ہوں تو فساد ہو جائے گا، وہ اثر غلط لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات، جب مال خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بکرا خریدنے کے لیے جب جائیں گے تو اس کو آٹو وغیرہ میں نہیں لائیں گے، بلکہ موٹر سائیکل میں لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں بھی رکتا ہے اور چلتا ہے بکرا آواز دینے لگتا ہے، تو اس سے دوسرے لوگ یوں جلتا ہے بھول کے، ابھی یہ کس لیے لے جا رہا ہے۔ میرے بھائی، قربانی کی جانور ہے، اس کو عزت سے لانا ہے، اپن کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو پالنا ہے، بیٹا کے جیسے پالنا ہے۔ آپ لیچ گوبر کو پھینک دو گے راستے میں تو یاد رکھیے گا یہ بے حرمتی ہے، اور اللہ نے جو آپ کے اوپر حکم لاگو کیا ہے فصلی لربک وانحر، قربانی کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو کر کے رہے گا، تو آپ اس کو بکھیر دیں گے راستے میں، تو میرے بھائی حقیقت میں غیر مسلم بھائی اس سے الگ کیا کہتے ہیں اثر لے گا۔ جس طریقے سے غیروں کے یہاں دیوالی وغیرہ میں، گنیش وغیرہ کی جو عید ہے، راستے میں کیا کیا پورا کرکٹ اور کچرے پڑے رہتے ہیں، اس سے کیا سمجھتے ہیں مسلمان؟ غلط سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع میں خاص صفائی کا خیال رکھیں۔ اور میں آپ کے سامنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ ہے، آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، علم میں ہے، لیکن چند مسائل ہے، فتویٰ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قربانی کے جانور ایک جانور ہے، بکرا ہے، اس کو گھر کے ہر ایک افراد کی طرف سے قربان نہیں کر سکتے، اور بڑے جانور میں 7 حصہ ہے، اس میں سے ایک اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی ختم ہو جائے گی اور اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ کسی نے 7 حصہ میں سے کسی کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اس کی آمدنی اکثر یا پوری آمدنی جو ہے ناجائز حرام کی ہے، تو اس کی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر لیا ہوا حصہ کس کی طرف سے شمار ہوگا، یہ مسائل ضروری ہے، ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، فضیلت آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں 3-4 جمعہ سے۔ میرے بھائی، جو بھی حضور کے نام سے 7 حصہ میں سے لے گا تو ہر ایک کی طرف سے کیا کہتے ہیں حصہ، اور حصہ میں شامل ہوں گے، ثواب میں شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان، کوئی بندہ سعودیہ میں رہتا ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے ہندوستان میں، تو بالکل درست ہے، لیکن شرط یہ ہے